میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں موٹاپے کا علاج ادویات کے ساتھ۔ ایک میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، امید ہے اب تک پہنچی ہوگی، جس میں بتایا گیا ہے کہ موٹاپا کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیوں ضروری ہے۔ بہت بریفلی، موٹاپے کا علاج اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں منسلک ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا ایک سوشل ایک سٹگما ہے، اور اس لیے اس کا علاج ضروری ہے۔ اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے اویئر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ موٹاپا ہے۔ پھر دوسرا سٹیپ ہے لائف سٹائل چینجز، اپنا طرز زندگی بدلنا۔ اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنا چھوڑی ہے، لیکن آج ہم ایمفیسائز کریں گے کہ آپ کو کیا کچھ ادویات ہیں جن کا استعمال ہو سکتا ہے، اور ان ادویات کا بھی ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بہت ساری دوائیاں بنی ہیں اس کے لیے، اور اکثر مارکیٹ میں سے وہ ودرا کر لی گئی ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنی نے ودرا کر لی ہیں۔ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں دنیا میں، ان کے کہنے پہ وہ ودرا کر لی گئی ہیں کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ایک طرف سے تو موٹاپا بہت بری چیز ہے، اس سے بہت زیادہ بیماریاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف سے اس میں جو ادویات ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ دیتی ہیں، اس لیے وہ ودرا کر لی گئی ہیں۔ لیکن لیٹلی کچھ نئی ادویات آئی ہیں جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سیف ہیں اور افیکٹو ہیں۔ اچھا، وہ ادویات وہ ہیں جن کو ہم بولتے ہیں GLP-1 ریسیپٹر ایگونسٹ۔ یہ آف کورس ایک بہت مشکل سا ٹیکنیکل سا ورڈ ہے۔ یہ ہماری باڈی میں ایک چیز بنتی ہے GLP-1، وہ ہماری باڈی میں اس کے ملٹیپل فنکشنز ہیں، لیکن ہماری جو کھانے کی خواہش ہے اس کو، اور جو جتنا ہم کھاتے ہیں اس کو، اور کھانا کب بند کرنا، ان تمام چیزوں کو وہ GLP ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو اگر ہم وہ GLP کسی بندے کو دیں تو اس کی جو ایپیٹائٹ کنٹرول ہو جائے گی، لیکن جو نارمل ہماری باڈی میں GLP بنتی ہے وہ یوں ہی انجیکشن لگاتے ہیں، وہ 1 منٹ میں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے، سائنٹسٹ نے ایسی ادویات ایجاد کر لی ہیں جن کا افیکٹ وہ جو ہماری نیچرل GLP ان کی طرح کا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ، اور وہ دن میں 1 مرتبہ یا کئی دفعہ ہفتے میں 1 دفعہ لگانی ہوتی ہے۔ وہ ٹیکے کی صورت میں ہوتی ہیں، اس کی کچھ گولیاں بھی آ گئی ہیں لیکن وہ موسٹلی ٹیکوں کی صورت میں ہیں۔ وہ ڈیلی ٹیکا بھی ہوتا ہے، ہفتے میں 1 ٹیکا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے تو آپ کی جو کھانے کی کریونگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ دوائی آپ کا کھانے سے ہاتھ پکڑ کے منع نہیں کرے گی، لیکن آپ کے دماغ کو سگنل جائیں گے کہ آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نارمل انسان جب اپنے کھانے پہ کنٹرول کرتا ہے تو وہ اسی وقت اس کو اندر سے کریونگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی دماغ اس کو مجبور کر رہا تھا کھانے پہ۔ یہ انسان جب اپنے آپ کی ڈائٹ کنٹرول کر رہا ہوتا تو بہت کوشش کرتا ہے کہ کھانا نہ کھایا جائے، لیکن اندر سے وہ کریونگ بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ بندہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کنٹرول کرتا ہے، پھر الٹیمیٹلی کھانا ہی پڑتا ہے انسان کو، چونکہ انسان آفٹر آل انسان ہے، اپنی خواہشات پہ پوری طرح سے قابو نہیں پا سکتا۔ تو یہ ٹیکے کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹیکا یہ لگا ہوا ہو تو اس کے بعد آپ کو وہ کریونگ نہیں ہوتی۔ یعنی یہ امپورٹنٹ بات سمجھنا کہ اس سے آپ کا ویٹ پگھلتا نہیں ہے، اس سے آپ کا کھانا بند نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کی کھانے کی خواہش ہے وہ تھوڑی دب جاتی ہے۔ تو جو انسان خود سے کھانا کنٹرول کر رہا ہے، جو اس کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ان ادویات کی وجہ سے ہیلپ ہو جاتی ہے۔ یعنی کھانا آپ نے کنٹرول خود ہی کرنا ہے اور ساتھ میں ورزش بھی کرنی ہے، لیکن ان ادویات کی وجہ سے جو کھانے پہ کنٹرول ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر ان ادویات کے بغیر بھی آپ کھانا کنٹرول کر لیں تو یقیناً وزن کم ہو جائے گا،
لیکن ان ادویات سے وہ زیادہ ممکن ہو جائے گا کہ آپ کا اپنا کنٹرول اپنے خواہشات پہ بہتر ہو جائے گا اور اپنے کھانے پہ کنٹرول کر پائیں گے. تو ان ادویات کے کچھ بارے میں بتانا چاہوں گا. ایک ان میں دوائی ہے جس کا نام ہے، ٹیکنیکل نام ہے اس کا لیریگلوٹائڈ، اور اس کا جو کمرشل نام ہے اس کا نام ہے سیکسینڈا. ایک اور دوائی ہے اسی طریقے کی، اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے وہ ہے سیمیگلوٹائڈ، اور اس کا جو مارکیٹ میں نام ہے جس نام سے وہ آپ کو ملتی ہے دوائی بازار سے، اس کا نام ہے اوزیمپک. اسی طریقے سے ایک ہے ڈولاگلوٹائڈ، اور اس کا جو ٹریڈ نیم ہے وہ ہے ٹرولیسٹی. یہ میں ٹریڈ نیم اس لیے نہیں لے رہا کہ میں ان دوائیوں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو ایک بہتر اورینٹیشن ہو جائے. یقیناً آپ دوائی اگر لیں گے تو تبھی لیں گے کہ اگر آپ کو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے، اور وہی لیں گے جو نام آپ کو پرسکرائب کیا گیا. یہ صرف انفارمیشن کی حد تک ہے. تو یہ وہ ادویات ہیں جو بنیادی طور پہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بنی تھیں، اور یہ شوگر میں ان کا بہت اچھا رول ہے. لیکن وہیں سے پتہ چلا کہ ان کا جن لوگوں کو شوگر نہیں بھی، وہ بھی اگر استعمال کریں تو وزن کم ہو جاتا ہے. تو چونکہ بہت لوگ ہیں جن کا وزن زیادہ ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ اپنی ڈائبٹیز سے نہیں اتنے پریشان ہوتے جتنی اپنے وزن سے پریشان ہوتے ہیں. تو وہ جن کا وزن زیادہ ہے اور وہ ہر پوری کوشش کے باوجود کم نہیں کر پائے، تو ان کے لیے یہ ایک آپشن موجود ہے. ان میں سے یہ ساری ادویات انجیکشن میں ایک صورت میں آتی ہیں، اور ساری کافی مہنگی ہیں. اور وہ یقیناً جو ایک ہوتی ہے پرائس جو آپ پے کرتے ہو، تو ایک کانسیپٹ ہے ویلیو فار منی، کہ وہ جو پرائس آپ اسپینڈ کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ کیا ہے. تو اگر آپ سکسیسفلی اپنا وزن کم کر پائیں تو یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے. تو یقیناً اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور ان سے اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ ان ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کے جو ڈاؤن سائیڈ ہے، ایک تو یہ مہنگی ہیں، دوسرا یہ یوزلی ٹیکے کی فارم میں آتی ہیں، گولیاں نہیں ہیں ان کی. تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ لائف سٹائل چینجز کریں گے تو ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے. خالی دوائی نے آپ کا وزن نہیں کم کرنا. تو ان میں سے کچھ دوائیں ایسی ہیں جو FDA جو امریکن جو ادارہ ہے نا دوائیوں کا، وہ کچھ صرف ڈائبٹیز کے لیے اس نے اپروو کی ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ وزن کے کنٹرول کے لیے اپرووڈ ہیں. ہر دوائی اس کیٹیگری کی وزن کے کنٹرول کرنے کے لیے اپرووڈ نہیں ہے. تو ہم لوگ وہ کرتے ہیں جو سائنس نے ثابت کیا ہے، جس کے پیچھے ایویڈنس ہے. تو اس لیے آپ کے ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ کون سی دوائی ان میں سے وزن کم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کون سی دوائی وزن کم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے یوزفل ہوگی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ نے ہر کوشش کر لی ہے کنٹرول کرنے کی اور کامیابی نہیں، تو دوائی کی صورت میں ایک آپشن اب موجود ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ سیف ہے اور افیکٹو ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے، اگر اس نے مناسب سمجھا تو آپ کو وہ دوائی پرسکرائب کی جائے گی. وہ اس میں ہم نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کا BMI ہے، اگر BMI 30 سے زیادہ ہے تو آپ ایک قسم کے کینڈیڈیٹ بن گئے اس دوائی کے استعمال کے لیے. اور اگر 27 سے زیادہ آپ کا BMI ہے، لیکن آپ کو ساتھ میں کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کا تعلق وزن سے ہے، تو بھی آپ کو یہ دوائی دی جا سکتی ہے. تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اس دوائی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. یہ یاد رہے کہ اس دوائی کے ساتھ بھی وزن کم کرنے کا جو مین کام ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے، اپنی کھانے کو کنٹرول کرنا ہے. اس دوائی کے ساتھ صرف یہ ہوگا کہ جو کھانے پہ جو کنٹرول ہے وہ ذرا آسان ہو جائے گا. اس خواہش کے ساتھ کہ آپ صحت مند رہیں، اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے. Medistand.
अपनी बीमारी को समझिए